السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سوال کی درخواست آئی ہے کہ سر حسن بن صباح کون تھا یا حسن ابن الصباح کون تھا، یہ فدائین کیا تھے؟ کیا یہ فدائین ہی اساسنز بن گئے انگریزی زبان میں؟ اور یہ موت کا قلعہ کیا تھا؟ اور یہ سب کچھ اس میں حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے؟ دیکھیں، حسن بن صباح نامی ایک شخص، یہ کوئی فکشس کیریکٹر نہیں ہے، یہ بانی ہے فدائین کا، جنہیں آپ انگلش میں اساسنز کہتے ہیں۔ اور اس کا روٹ ورڈ کیا تھا اساسنز کا؟ وہ عربی زبان کا ورڈ تھا جسے اساسنز انگریزی میں کہا گیا، لیکن عربی میں یہ حشاشین تھے۔ حشاشین کون تھے؟ یہ کروسیڈرز کو چن چن کے اڑانے والے بھی تھے۔ بیسکلی ان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جو کوئی ان کے خلاف جاتا یہ اسے چپکے سے قتل کر دیتے، اور یہ بہت سارے کروسیڈرز کے بھی قاتل تھے اور بہت سارے ایسے لوگوں کے بھی قاتل تھے جو کروسیڈرز نہیں تھے، مسلمانوں میں سے تھے یا دیگر اور مذاہب میں سے تھے، لیکن جو ان کے خلاف جاتا وہ اسے مارتے تھے۔ بعد میں یہ ایک پیشہ بھی بن گیا جسے آپ کرائے کے قاتل کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک چیز جوڑی جاتی ہے کہ یہ حشیش کھایا کرتے تھے، اس لیے انہیں حشاشین کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں، ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ حسن بن صباح، یہ حسن بن علی بن محمد بن صباح تھا۔ یہ اب سے کوئی 1000 سال پہلے 1050 عیسوی میں قم کے مقام پر پیدا ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رے کے علاقے میں پیدا ہوا جو آج کا ایران ہے۔ اس کا تعلق ایک شیعہ خاندان سے تھا، اور یہ شخص بعد میں اسماعیلی شیعہ عقیدہ اختیار کر گیا۔ کیا اسماعیلی شیعہ حضرات حسن بن صباح سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے یا اس نے اسے سٹارٹ کیا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اپنی جوانی میں یہ مصر گیا، جہاں پر اسماعیلی فاطمی خلافت کے نظام کو سمجھا، مگر جلد ہی وہاں کے امام المستعلی سے اس کا اختلاف ہو گیا، اور اس نے اس کے مخالف نزار کی امامت کو مانا، اور اس مخالفت کی بنیاد پر نزاری فرقہ وجود میں آیا۔ یہ وہی نزاری فرقہ ہے جسے آج آپ پاکستان، انڈیا میں آغا خانی بھی کہتے ہیں۔ تو دراصل آغا خانی بھی اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس پر بھی کچھ تفصیلات، لیکن شاید آج کے درس پہ نہیں۔ بہرحال حسن بن صباح نے بغیر خون بہائے 1090 میں الموت، جسے الموت نامی قلعہ، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کو اس نے اپنا مرکزی ہیڈ کوارٹر بنایا، جہاں سے اس نے اپنے مشن کو پھیلایا۔ اس نے وہاں علمی ادارے بھی قائم کیے، تربیتی مراکز بھی بنائے، اور ایک خفیہ تنظیم، ایک سیکرٹ سوسائٹی بھی قائم کی، جسے بعد میں فدائین کے نام سے جانا گیا۔ حسن کے مختلف پیروکار جو تھے ان کو فدائین کہا جاتا تھا، ایسے لوگ جو جان کی قربانی دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ فدائین ہی اساسنز بن گئے۔ یہ لوگ خاص تربیت رکھتے تھے، ان کی خاص ایک عقائد بھی تھے، یہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ کام بھی کرتے تھے، اور اپنے دشمنوں کو بہت ہی چالاکی اور جرأت سے قتل بھی کر دیتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو نزاری اسماعیلیوں کے خلاف تھے۔ اچھا، ان کے جو مشہور ہدف تھے اس پر بھی بات کرتے چلیں۔ ایک سلجوقی وزیر تھے جن کا نام تھا نظام الملک طوسی، ان کو ان لوگوں نے 1092 میں قتل کیا۔ یہ قتل سلجوقی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اچھا، اس دور کی جو سلجوقی سلطنت تھی وہ ایک طاقتور سنی خلافت تھی جو اسماعیلیوں کو مرتد اور خطرہ سمجھتی تھی۔ تو حسن بن صباح نے روایتی جنگ کے بجائے نفسیاتی اور خفیہ حکمت عملی اختیار کی۔ وہ اپنے فدائین کے ذریعے سیاسی قتل کرتا اور دشمنوں میں خوف پھیلاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ جو سلجوقی حکمران تھے انہوں نے کئی بار قلعۃ الموت پر حملے کیے، لیکن حسن نے زندگی بھر قلعہ نہیں کھویا۔
اچھا، مغربی مورخین اور صلیبیوں نے دعویٰ کیا کہ فدائین کو چرس پلا کر ان کے دماغ کو قابو کیا جاتا تھا، اس لیے یہ حشیش کا جو لفظ ہے، یہ حشاشین بن گئے، یہ ایک افسانہ ہے، اس کی تاریخی حیثیت کوئی نہیں ہے، تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات ہمیں سامنے نہیں آتی۔ دراصل حشیشیون یا حشاشین کا لفظ ایک توہین آمیز لقب تھا جو دشمنوں نے انہیں دیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح نے قلعۃ الموت میں نقلی جنت بھی بنائی تھی تاکہ نوجوانوں کو یقین دلا جائے کہ اگر وہ جان دے دیں تو جنت ملے گی۔ یہ کہانی مارکو پولو اور صلیبی دور کے مسافروں کی مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، اور اس کا بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جو نظاری اسماعیلی تھے جو آج آغا خان کی قیادت میں ہیں، یہ حسن بن صباح کو ایک ہیرو، ایک مصلح اور ایک روحانی محافظ مانتے ہیں، وہ اس کو خونریزی یا دہشت گردی کا نمائندہ نہیں سمجھتے بلکہ نظم و ضبط، وفاداری اور علم کی علامت مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حسن بن صباح نے جو طریقہ کار اختیار کیا اپنے مخالفین کے خلاف، وہ ڈیفینیٹلی ایک دہشت پر مبنی ایک جو ہے طریقہ کار تھا، کیونکہ جب بھی آپ جا کر اس قسم کے معاملات کرتے ہیں کہ آپ چن چن کے اپنے مخالفین کو اڑائیں بڑی چالاکی کے ساتھ، تو یہ ایک طریقے کی دہشت گردی کہلاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے قلعۃ الموت میں کتب خانہ یعنی ایک لائبریری قائم کی، فلسفہ، منطق اور اسماعیلی فقہ پر کام بھی کیا، ایک خود مختار ریاستی نظام بھی بنانے کی اس نے کوشش کی، لیکن فتنہ و فساد بھی برپا کرتا رہا۔ حسن بن صباح 1124 عیسوی میں قلعۃ الموت میں ہی وفات پا گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے بھی اپنے بیٹوں کو جانشین نہیں بنایا بلکہ اصولوں کی حکمرانی کو ترجیح دی۔ تو حسن بن علی بن محمد بن صباح اس کا پورا جو ہے وہ نسب ہے، یہ اسماعیلی نظاری ہے اس کا فرقہ، یہ ایران جو ہے آج کل اسی جگہ پر اس کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، حسن بن صباح سے متعلق سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے یہ دراصل شیعہ حضرات ہی کی ایک شاخ ہے، جو ہے نا شیعائزم کی ایک شاخ ہے، اور اسماعیلیوں کا وجود اس وقت آیا جب امامت کے معاملے پر اختلاف پیدا ہوا، یعنی چھٹے امام جو ہے نا امام جعفر صادق، ان کے بعد شیعہ دو گروہوں میں یوں تقسیم ہوئے کہ ایک نے تو امام موسیٰ کاظم کو مانا اور یہ اثنا عشری یا جعفری شیعہ بن گئے، تو دوسروں نے اسماعیل بن جعفر کو امام مان لیا، تو نتیجتاً یہ ایک سپلٹ ہو گئی شیعوں میں، تو یہ ایک نظاری فرقہ بن گیا اور دوسرا جو ہے وہ اثنا عشری شیعہ رہے۔ تو اب یہ جو ہیں امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے اسماعیلی، بلکہ اسماعیل بن جعفر کو امام مانتے ہیں، اور حسن بن صباح نے بھی اسماعیلی فکر کو ہی سیاسی اور ہے عسکری سطح پہ یعنی ایک فوجی طور پہ اسے جو ہے وہ منظم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی، ایک قلعہ بنایا، ایک پوری فوج اس طرح کی تیار کی کہ جا کے خفیہ طور پہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتی تھی اور دہشت کرتی تھی۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جو سلجوق تھے وہ ان لوگوں کو بالکل دہشت گرد مانتے تھے، مسلمان بھی نہیں مانتے تھے، ان کے عقیدے بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے، وہ میں اس پر آپ سے بات کروں گا، لیکن انہوں نے جس طرح سے لوگوں پر اٹیک کیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نظام الملک واز اے پرائم منسٹر آف دا سلجوق امپائر، ان کو 1092 میں بڑا ٹارگٹ کر کے ان کو کل کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ان کے خلاف جاتے، چاہے وہ سلجوق جنرلز ہوتے یا کوئی ایون جو ریلیجس لیڈرز ان کے خلاف فتوے دیتے، انہیں بھی یہ چن چن کے مارتے، یعنی ایک قسم کی انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی، اور بڑے ہائی پروفائل اٹیک کرتے، اور چھپ کے نہیں، یہ پبلکلی اور فیئرلیسلی اٹیک کرتے تھے۔ اور حسن صباح کا جو الموت فورٹریس تھا وہ جو ہے اس پہ حملے بھی ہوئے، لیکن آف کورس اس پر کبھی کامیابی سے قبضہ نہیں ہو سکا حسن بن صباح کی زندگی میں تو کم سے کم۔ اچھا، حسن بن صباح سے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب سی بات بھی مشہور ہے، تاریخی بات ہے کہ 3 نوجوان دوست ہوا کرتے تھے۔
آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اب جو میں 3 نام لینا جا رہا ہوں. نظام الملک جو بعد میں سلجوقی وزیر اعظم بنے، عمر خیام جو کہ شاعر بھی تھے اور ایک میتھمیٹیشین بھی تھے، ریاضی دان یا جنہیں آپ اردو میں کہتے ہیں، اور حسن بن صبا. تو ان تینوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ اگر ہم تینوں میں سے جو کامیاب ہوگا نا وہ دوسروں کو بھی اٹھائے گا. تو نظام الملک جب سلجوقی دربار میں پہنچے تو واقعی انہوں نے اپنے 2 دوستوں کو اپروچ کیا. تو عمر خیام نے تو کوئی عہدہ لینے سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی. حسن صبا نے وزارت کی خواہش کی، مگر دربار کی سیاست اور حسد سے ان کو ایسے معلوم ہوا کہ ان کے راستے بند ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس واقعے کے بعد حسن بن صبا جو ہے اس نے درباری سیاست سے بددل ہو کر اپنا باطنی اور روحانی اور انقلابی جو ہے اس طرف سوچ میں وہ لگ گیا. اور یہ بھی ہوا کہ اس وقت فاطمی خلافت جو قاہرہ مصر میں تھی وہ ایک طاقتور شیعہ اسماعیلی حکومت تھی، اور ان کے مبلغ ایران میں، خراسان میں اور بہت سارے علاقوں میں دعوت بھی دے رہے تھے تاکہ لوگ اسماعیلی ہو جائیں. تو رائے میں ایک اسماعیلی دائی تھا، اس کا نام تھا عبد الملک بن عطاش. اس کی ملاقات حسن بن صبا سے ہوئی، اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ حسن بن صبا میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اسے اس طرف کھینچا جا سکتا ہے. تو کئی ماہ کی بحث، مناظرے، مطالعے اور غور و فکر کے بعد حسن بن صبا نے 1072 کے قریب 1072 عیسوی کے قریب یہ اسماعیلی دعوت قبول کر لی. اور یہ اس نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ بڑا تحقیقی، عقلی اور فکری سفر کا یہ نتیجہ تھا. بہرحال دعوت قبول کرنے کے بعد حسن بن صبا فاطمی خلافت کے دارالحکومت قاہرہ چلا گیا. وہاں اس نے پھر مزید اسماعیلی علوم سیکھے اور خلافت کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا. اچھا، فاطمی خلافت میں مستنصر باللہ کے پھر 2 بیٹے یہ خلافت کے دعوے دار بنے. ایک تو نزار تھا، یہ بڑا بیٹا تھا جسے حسن بن صبا نے حق پر سمجھا تھا، اور دوسرا المستعلیٰ تھا جسے فاطمی حکومت نے خلیفہ بنایا تھا. تو حسن بن صبا نے نزار کی حمایت کی اور المستعلیٰ کی بیعت سے انکار کر دیا. تو یہاں سے نزاری اسماعیلی فرقہ جو ہے اس کا آغاز ہوا. پھر اس کا آگے جا کے یہ حسن بن صبا جو اس کا لیڈر بنا. تو حسن بن صبا شیعہ تو تھا ہی، تو اب وہ اسماعیلی شیعہ بن گیا. اور اس میں یہ تبدیلی، اس کی اندر جو ایک تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ اس کا رجحان اس طرف تھا. بہرحال اس نے پھر اپنی تحریک کو طاقت دینے کے لیے پھر ایک قلعہ جو ہے اس کو قائم کیا، اور پھر وہاں پر ایک پوری فوج تیار کی، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، اور وہ کیسے کام کرتی تھی وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ بھائی آخر وہ مصر کیوں گیا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن پھر وہاں ہوا کیا، اور وہ کیوں اور کیسے واپس آیا، اور پھر ایران میں ہی کیوں آیا اور اس نے اپنا مرکز کیسے بنایا؟ تو دیکھیں، جب حسن بن صبا نے اسماعیلی دعوت قبول کی تو میں نے آپ کو جیسے بتایا it was about 1072 عیسوی، تو اس کا فکری اور روحانی مرکز فاطمی خلافت تو آٹومیٹکلی بن گیا. تو وہ کائرو چلا گیا. اس خلافت کے جو بڑے تھے وہ المستنصر باللہ تھے، ان کو حسن بن صبا نے اپنا الہی رہنما مانا. وہ اسماعیلی تعلیمات کو بڑی گہرائی سے سیکھنے بھی لگا اور بڑا اس کا داعی بھی بن گیا، اور یوں وہ واپس آیا. تو قاہرہ پہنچنے کا جو وقت ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بن صبا 1076 کے آس پاس کے زمانے میں مصر پہنچا، جہاں اس نے پھر فاطمی نظام کو بہت قریب سے دیکھا. اور مستنصر باللہ کے دور میں، جسے وہ امام مانتے تھے، فاطمی خلافت بظاہر مستحکم تھی، لیکن اندرونی معاملے جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ تھے. تو خاص طور پر ولی عہدی کا جو مسئلہ تھا، تو امام مستنصر جو تھے، ان کے مستنصر باللہ، ان کے بعد پھر خلافت کے لیے پھر 2 لوگ سامنے آئے، ایک ان کا بڑا بیٹا نزار اور پھر دوسرا مستعلیٰ جو چھوٹا تھا. تو حسن بن صبا اور کئی داعیان نے نزار کو مانا، اور المستعلیٰ جو تھا جسے وزیر بدر الجمالی اور حکومت نے خلیفہ منوایا، تو یوں ایک سپلٹ پیدا ہو گیا. تو حسن نے نزار کو چونکہ حقیقی امام تسلیم کیا، تو حکومت نے جب نزار کے بجائے دوسرے کو خلیفہ بنایا تو حسن نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، اور نتیجتاً اسماعیلی تحریک میں ایک بغاوت اور تفریق پیدا ہو گئی. تو حسن بن صبا کی نزار کی حمایت جو ہے یہ فاطمی دربار کے لیے خطرہ بن گئی. تو وزیر جو تھا اس زمانے میں، جو وزیر اعظم تھا بدر الجمالی،
وہ اس اختلاف کو برداشت نہ کر سکا اور بعض روایات کے مطابق حسن کو قید کیا گیا، پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ اور حسن بن صباح نے باطنی اور انقلابی اسماعیلی تحریک کو جس انداز سے اپنایا وہ فاطمی خلافت کے موجودہ سیاسی مفادات سے ٹکراتی بھی تھی، تو نتیجتاً حسن کو تقریباً 1078 سے 1079 عیسوی کے دوران میں یہ مصر سے نکال دیا گیا اور وہ شام اور عراق کے راستے سے پھر واپس ایران آ گیا، اور اس وقت سلجوقی سلطنت میں آ گیا جو اس زمانے کی تھی۔ تو سلجوقی سلطنت سنی اسلام کی نمائندگی کرتی تھی اور فاطمی خلافت جو ہے وہ ان کے بالکل اپوزٹ تھے۔ تو حسن نے سوچا کہ اگر یہاں اسماعیلی دعوت کامیاب ہوئی تو یہ فاطمی اصولوں کی سب سے بڑی فتح ہوگی۔ تو ایران کے پھر شمالی پہاڑی علاقوں میں، خاص طور پر یہ آپ کا گیلان ہو گیا، دیلم ہو گیا، قزوین ہو گیا، ایسے علاقوں میں جہاں حکومت کی گرفت ذرا کمزور تھی، تو یہاں لوگ باطنی نظریات کے لیے زیادہ ذہنی آمادگی رکھتے تھے۔ تو حسن بن صباح نے پھر دعوت کا کام شروع کیا اور بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ کوئی 1090 عیسوی میں الموت قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد پھر اچھا الموت کا جو قلعہ تھا نا وہ جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک بڑا ہی اسٹرانگ تھا، ویری ڈیفیکلٹ ٹو کانکر، اور مضبوط بھی تھا اور پھر دور دراز بھی تھا۔ تو یہاں سے پھر اس نے اپنی خفیہ تنظیم جو ہے اس کا آغاز کیا۔ اب ان کے عقائد کیا تھے اس کے اوپر پھر تفصیل سے کبھی بات کریں گے، لیکن آئی ہوپ کہ ان 15-16 منٹ کے اراؤنڈ جو تفصیلات میں نے آپ کو دی ہیں، یا آپ کے کم سے کم اس سوال کا تو آپ کو جواب مل ہی گیا ہوگا کہ حسن بن صباح کون تھا۔ پھر اس پر کہ یہ آغا خانی جو آج پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں، ان کا تعلق پھر کیسے ہوا، اور یہ اسماعیلی جو شیعہ ہوتے ہیں پھر ان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، اس پر پھر اگر if you are interested inshallah we can talk about it next time. Till next time، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔